نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ فتلقا مطلب فا مطلب تو، ٹھیک ہے۔ تلقا جو ہے لام قاف یا سے بنا ہے، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ لام قاف یا۔ اس کا فعل ماضی ہے تلقا، یہ فعل ماضی ہے تلقا، اور فعل مضارع یتلقا، شروع میں یا لگا دیں فعل مضارع بن جائے گا یتلقا، بالکل ایز اٹ از ہے، بس شروع میں یا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع بن جائے گا۔ تو سیکھ لیے، ٹھیک ہے، اس کا کیا آتا ہے؟ تو سیکھ لیے، فا مطلب تو، ریسیو کرنا، دین ہی ریسیو، تو اس نے سیکھ لیے، اور یہ لقیہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ یعنی اس کے اندر شدت ہوتی ہے، اس کے اندر محنت ہوتی ہے۔ تلقا سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، من مطلب سے، ربہ اس کے رب سے، رب پلس ہی، ربہ اپنے رب سے یا اس کے رب سے؟ اس کے رب سے مطلب اپنے رب سے اوبیسلی۔ کلماتن کلمے، کلمات چند کلمے، فتابہ تو وہ متوجہ ہوا، فتابہ تو اس نے رجوع کیا، تابہ توب سے بنا ہے، توبہ، توب کے معنی ہوتے ہیں پلٹ کر واپس آنا۔ اگر تابہ الہ ہوتا، تابہ الہ ہوتا حرف جر، ٹھیک ہے، تابہ کے ساتھ الہ کا کمبینیشن ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ بندے نے معافی مانگی۔ لیکن جب تابہ علی ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے تابہ علی، اس بات کو دھیان رکھیے گا کیونکہ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے کہیں معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، کہیں معافی کو معاف کر دینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جب تابہ علی آتا ہے حرف جر علی کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، سمجھ آئی؟ جب تابہ الہ ہوگا یعنی الہ ہوگا تو بندے نے معافی مانگی، اور جب تابہ الہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی۔ یہ تمام معنی آپ کو ملیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو متوجہ ہوا یا معاف کر دیا یا متوجہ ہوا، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، انا پلس ہو بے شک وہ، پھر یہاں پر ہوا آ گیا، وہ وہی ہے یا وہی وہ ہے یا وہی ہے۔ ہوا یہ انڈیویجول ضمیر بھی ہے اور اٹیچ ضمیر بھی ہے، دونوں ضمیر آپ فرق دیکھ رہے ہیں آپ، اٹیچ ضمیر آ گئی ہو، ہما ہم، کا کما کم یا نا، اور انڈیویجول ضمیر بھی آ گئی ہوا، تو کیا ہوا اس کا؟ بے شک وہی ہے۔ جب یہ اس طرح دو دو بار آتا ہے نا تو یعنی اس بات میں بہت زیادہ اس بات کو فورسفلی کہا جا رہا ہے، مبالغے کے ساتھ، مطلب فورسفلی بہت زیادہ، یعنی بے شک وہ وہی ہے، التواب بار 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 توبہ قبول کرنے والا، تواب بار 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 توبہ قبول کرنے والا، رحیم ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، سبحان اللہ۔ ایک بار اور دیکھیں، فتلقا تو سیکھ لیے، تو فتلقا لام قاف یا سے بنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، امر رب ہی اپنے رب سے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے اندر 5 معنی آتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہو گئے ہوں گے اب تو، وہ کون کون سے ہوتے ہیں رب میں؟ ایک تو مربی ہوتا ہے پالنے والا، اور منعم ہوتا ہے انعام کرنے والا، سید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کنٹرول کرنے والا، مالک ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ قیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری بقا کو برقرار رکھنے والا۔ تو کیا ہو گیا کہ اپنے رب سے، اس کے رب سے، کلماتن چند کلمے، فتابہ تو وہ متوجہ ہوا، ٹھیک ہے۔ چاہے تو آپ نا قرآن میں جو آپ لکھ رہے ہیں آپ یہ والی بات لکھ لیجئے کہ تابہ پلس الہ آ جائے تو یعنی معافی مانگنا، اور اگر تابہ پلس اللہ آ جائے تو یعنی معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے
یہاں لکھ دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہاں لکھ دیجئے بندے کے لیے. فتابا تو اس نے معاف کر دیا, یا تو وہ متوجہ ہوا علیہ اس پر, انہو ہوا بے شک وہی ہے تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بار بار توبہ قبول کرنے والا, رحیم نہایت رحم کرنے والا. تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں, ان آیتوں میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے ہیں کہ اوحینا الیہ, ہم نے وحی کی اس کی طرف, یا ہم نے نازل کیا اس کی طرف. آتا ہے نا قرآن میں جو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, وحی کی اس کی طرف یا ہم نے نازل کیا اس کی طرف. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر, فَتَلَقَّى تو سیکھ لیے. ٹھیک ہے, یعنی آدم علیہ السلام نے یہ جو جب اس باب پر آتا ہے نا, بیسیکلی ایڈوانس گرامر والوں کے لیے بتا دیتی ہوں, یہ باب تفاعل پر ہے. جب اس طریقے سے کوئی اس باب پر آتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت مشکل ہوتی ہے, شدت ہوتی ہے, مطلب کہ بڑی مشکلوں سے بڑی استغفار کر کے, بڑی منتیں کر کے, آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کچھ الفاظ سے ملاقات ہو ہی گئی ہے نا. یعنی انہوں نے بڑی محنت کری, بڑی مشکل کری ہوئی انہیں, بڑی استغفار, بڑی محنتیں کرنے کے بعد, بڑی مشقتوں کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ الفاظ سے ملاقات ہوئی, کیونکہ اس میں لام قاف یا, اس کے روٹ لیٹر سے لام قاف یا ہوتا ہے ملاقات کرنا. لغوی معنی کیا ہوتا ہے اس کا, ملاقات کرنا, لیکن تلقا آیا ہے اسی روٹ سے, مطلب بڑی مشکل سے ملاقات کرنا, بیسیکلی سیکھ لینے کے لیے آیا ہے. مطلب الفاظ سے ملاقات کر لینا مطلب سیکھ لینا, تو بڑی مشکلوں سے سیکھ لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, کلمات, کیا سیکھ لیے, کلمات سیکھ لیے. اور کون سے کلمات سیکھ لیے یہ بھی آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لمبا کلام ہے. اگر آپ دیکھیں کہ عربی زبان کی خاص بات کیا ہے کہ جو یعنی بڑی سی بات مختصر سے الفاظ میں کہہ دینا, بڑی بات بہت شارٹ میں کہہ دینا, وہ ایک اچھا کلام مانا جاتا ہے نا, اچھی بات مانی جاتی ہے کہ انسان بڑی باتیں کہہ دے اور بہت کم الفاظ میں کہہ دے. تو یہاں پر لیکن اللہ تعالیٰ نے لمبا الفاظ یوز کیا, جبکہ مختصر سے اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے, کیا کہہ سکتے تھے, آتیناہ کلمات, یعنی ہم نے اسے کلمات دے دیے, اتنی سی بات ہو جاتی. لیکن یہاں پر دیکھیں کتنا, فتلقا سیکھ لی, آدم پھر من ربہ, پھر کلمات, پھر علیہ, یعنی اتنے بڑے اتنی سی بات کو اتنے بڑے الفاظ میں کہا گیا. کیوں کہا گیا, کیونکہ اب کلام براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا, بلکہ اب جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جبریل علیہ السلام کی طرف سے بتائی گئی باتیں. ٹھیک ہے. بہرحال دوسری بات یہ, تلقا جو ہے عربی میں جب بھی یوز ہوتا ہے, یعنی اس وقت بھی یوز ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوں, ٹھیک ہے, گزر رہے ہوں, کہیں اور سے گزر رہے ہوں. مان لو آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو اچانک سے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے مل جاتے ہیں, کہیں مل گئے, ہے نا, التقا, مل گئے, یعنی آپ کہیں سے گزر رہے ہیں, آپ کو کوئی قیمتی چیز پڑی ہوئی مل گئی, اس کے لیے بھی. یا پھر آپ کہیں بہت کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو اس قیمتی چیز کے لیے, اور وہ قیمتی چیز آپ کو مل گئی. آپ کہیں لمبا سفر کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور وہ قیمتی چیز آپ کو مل گئی, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو استغفار ہے نا, جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی تھی, تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو قیمتی چیز بتا رہے ہیں, ہے نا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں, قیمتی چیز ہے کہ انسان اپنی غلطی کی معافی مانگ لے, اپنی غلطی کا اعتراف کر لے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, آدم علیہ السلام نے معافی مانگی, فتاب علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, فتاب علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا, توجہ فرمائی. قلنا, ہم نے کہا, قالا یقولو سے بنا ہے یہ, قلنا, ہم نے کہا, کیا کہا, اہبتو, اتر جاؤ, ہبتا یہبتو اہبت, اتر جاؤ. میں نے کیا بتایا تھا آپ کو اہبتو کا, جب انسان اوپر سے نیچے آئے, ٹھیک ہے, اوپر جیسے پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا, پہاڑ سے نیچے آیا تو اس کو ہبوط کہا جاتا ہے. اسی طرح مان لو
حبوط اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کوئی کسی کا کوئی ایک رتبہ ہو، ایک مقام ہو، ایک عزت ہو کہ کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے، اس کے لیے بھی حبوط. اب جیسے کسی کا بڑا رتبہ ہے، اس کا وہ رتبہ کم کر کے اس کو نیچے کر دیا گیا تو اس کو حبوط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اہبط، حبطا، حبطا یہبطوا، اہبط، سوری، حبطا یہبطوا، اہبط ہے، یہ یہبطوا آتا ہے، اہبط، اہبط اس کا فعل امر ہے، سمجھ لیجئے ایسے، اہبط الف کے نیچے زیر آتا ہے اصل میں. لیکن ہمیں کیوں نہیں نظر آتے یہ زیر یہ ہیں یا پیش ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں ملا کر پڑھتے ہیں نا ہم یہ، تو قلنا اہبطوا ایسے پڑھتے ہیں ہم، اس لیے وہ اس پہ حرکت چلی جاتی ہے. تو اگر ہم الگ الگ سمجھیں، گرامر کے اکارڈنگ پڑھیں، تو کیا ہے یہ لفظ؟ اہبط ہے، اہبطوا فعل امر، اتر جاؤ، منہا اس میں سے، من پلس ہا، یہاں سے من پلس ہا، اس میں سے، جمیعا سب کے سب، سب کی طرف اشارہ ہے. جمی کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹل، سب کے سب، یہ سب کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ آگے بات سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سب سے بات کر رہے ہیں بابا آدم کے ذریعے، کیونکہ یہ قرآن سب کے لیے ہے، تو بابا آدم کے ذریعے سب کو کہا جا رہا ہے. فَإِمَّا، فا مطلب تو، اما یہ ان پلس ما سے کا کمبینیشن ہے، آپ کو بتا دیا تھا، ان پلس ما، ان پلس ما کا کمبینیشن ہے یہ. اور اس میں کیا ہے؟ ان جو ہے نا، ان ایک طرح سے شرط ہوتی ہے، شرط کے لیے آتا ہے، ام پلس ما، ما جو ہے وہ فورس کے لیے لایا گیا، تاکید کے لیے، یعنی اما، اما مطلب پھر اگر، اگر شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر تم میرا یہ کام کر دو گے تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گی. جواب شرط کیا ہو گیا؟ تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، شرط لگا دی. اگر تم مجھے پیسے دو گے تو جواب شرط کیا ہو گیا؟ تو میں تمہیں یہ دے دوں گی. ایسا ہوتا ہے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اما، اگر، پھر اگر، یاتینکم، اتا یاتی سے بنائے، یہ جو ہے الف تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یاتینا، اتا فعل ماضی، یاتینا آئے گی تمہارے پاس، یاتینا فعل مضارع ہے، مضارع کی پہچان کیا ہے؟ شروع میں یا لگ گیا، آئے گی تمہارے پاس، کم آ گیا یہاں پر، کم مطلب تمہارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور سن لیں، فعل مضارع اگر نون پہ آپ کو یہ شد دکھتا ہے نا، فعل مضارع کے نون میں شد، الٹا 3 جس کو ہم کہتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس میں یعنی فورس ہے، مبالغہ ہے، بہت شدت ہے. پھر اگر آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، من پلس یا، منی من سے مطلب سے اور یا مطلب میں، میری طرف سے، ہدن ہدایت، ہدن ہدایت، فمن تو جو، تبعہ پیروی کرے گا، فالو کرے گا، تبعہ مطلب تابعین، اس کو اس کے لیے آتا ہے پیروی کرنا یا فالو کرنا. تبعا یتبعو اس کا فعل مضارع آتا ہے، یتبعو. ٹھیک ہے. تبعا، تبعو، تبعتا، تبعتم، تبعتو، تبعنا، یہ اس کی گردان بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو میری طرف سے تو جو پیروی کرے گا یا فالو کرے گا، خدایا میری ہدایت، خدا آ گیا ہدایت اور یا لگ گیا میری، میری ہدایت، فلا تو نہیں، خوف خوف ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا. خوف کس ڈر کو کہتے ہیں؟ کسی بھی، اصل میں جو خوف ہوتا ہے نا وہ ایسا ڈر ہوتا ہے کہ آئندہ یعنی فیوچر میں کسی بھی ناپسندیدہ چیز کا ہو جانا، یا کسی بھی ناپسند چیز یعنی کوئی بھی ہماری پسندیدہ چیز تھی اس کے ہاتھ سے چلے جانے کا خوف ہو، دل میں خیال ہو، اور اس خیال کی وجہ سے ہماری طبیعت پر گھبراہٹ آ جائے، اسے خوف کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ یعنی فیوچر کے بارے میں جو انسان سوچے اور فیوچر کا سوچ کر ڈرے، کیا ہوگا، ٹیسٹ ہو رہا ہے، پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے، کیسا رزلٹ آئے گا، کیا ہوگا، اس ڈر کو کیا کہتے ہیں؟ خوف. ٹھیک ہے. تو نہیں خوف ہوگا علیہم ان سب پر، علا پلس ہم ان سب پر، ولا اور نہیں، ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے. دیکھیں، ہا ز نون
یحزنون، نہیں وہ سب غمگین ہوں گے، نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ حزینہ یحزنو غم کے لیے آتا ہے، غمگین ہونے کے لیے، حزینہ یحزنو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی ناپسندیدہ چیز کا کے ہونے پر ہونا، یا کسی پسندیدہ چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ سے جو افسوس ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں۔ افسوس جو انسان کو ہوتا ہے، یعنی مان لو میرے ہاتھ سے، میری کوتاہیوں کی وجہ سے یا میرے ہاتھ سے میری پسندیدہ چیز چلی گئی اور میں غمگین ہو گئی، اس کے لیے کیا آئے گا؟ یحزنون۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطو اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا تو اگر، یَأْتِیَنَّکُمْ آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، مطلب کیا؟ تمہارے پاس اگر میری طرف سے ہدایت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فمن یہاں سے جواب شرط، تو جو کوئی، تبھی آپ پیروی کرے گا، یعنی اگر ہدایت آئے گی تو جو کوئی اسے فالو کرے گا، تبھی آپ پیروی کرے گا، کسے؟ ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہیں، خوف خوف ہوگا، علیہم اس پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، افسوس زدہ ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔